بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ عملیات سیزن 2 کا سوال و جواب کا سلسلہ۔ الحمدللہ ہر اتوار کو ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک نشست کرتے ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی جو سوال کیا اس کا حضرت نے تسلی بخش اور کیا ہی دل نشین انداز میں جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہیں علم کے قدردان انہی کے یہ ہیں ترجمان، کہ علم کے قدردانوں کے لیے یہ محفل ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم اب پوچھیں کس سے، کس طریقے سے پوچھیں۔ تو الحمدللہ یہ جو نشست ہے اس میں آپ کے سوالات لے کر ہم آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ طور پر اس سوال کے ہر پہلو سے سوال کرتے ہیں اور ہر پہلو کا تسلی بخش جواب دینا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور کیا ہی پیارا سلسلہ راہ عملیات انہوں نے جو شروع کیا ہے۔ ایسے استاد اور ایسے سلسلے ہمیں بہت ہی کم ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں بہت سارا علم بھی ملتا ہے، باقاعدہ نگرانی میں عمل بھی ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لائیو بیٹھ کر اس سوال کا جواب ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ سوال کمنٹ سیکشن میں اگر رہ جائیں یا مجھ سے رہ جائیں تو آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ کے اسکرین پر نمبر چل رہا ہوتا ہے، آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں، نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس نشست سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور قدردان اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ماشاء اللہ آپ روز جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ کوئی ایک ایسا نایاب عمل تعلیم کرتے ہیں کہ جو اس سے پہلے لوگوں کی سماعتوں سے نہیں گزرا ہوا ہوتا۔ تو آپ بہت سارے اعمال جو آپ تعلیم فرما رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ عمل فرماتے ہیں کہ کوئی باموکل عمل ارشاد فرما دیتے ہیں، کچھ آپ عزیمت ارشاد فرماتے ہیں، کچھ سورتوں کے جو آپ فوائد بتاتے ہیں، خصوصاً سورہ قریش کے لشکر کے حوالے سے آپ بہت زیادہ تعلیم فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ باموکل اور بے موکل عمل میں کیا فرق ہے، اور کیا باموکل میں باقاعدہ خطرات اور کیا نقصانات اور احتیاطیں بہت زیادہ ہیں؟ یہ اس حوالے سے کچھ تعلیم فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب الحمدللہ میں نے جو بھی عمل تعلیم کیے، چاہے وہ عمل باموکل ہو اور عزمیت کے ساتھ ہو یا دعوت کے ساتھ ہو، دعاؤں کے ساتھ ہو، جو بھی اعمال ہیں الحمدللہ وہ ہمارے کسی نہ کسی بزرگ سے منسوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اعمال ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ اعمال کہ جو یا تو ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ہماری بیاض میں موجود ہوتے ہیں، سب سے پہلے میں عمل کو دیکھتا ہوں، اس کو پرکھتا ہوں کہ اس کو شریعت کے ترازو میں تولتا ہوں، سبحان اللہ، اور دیکھتا ہوں کہ یہ عمل شریعت کے مترادف ہے، شریعت کے حساب سے ہے، شریعت کی حدودوں کو کراس تو نہیں کر رہا، شریعت کی حدودوں سے باہر تو نہیں ہو رہا، یا اگر کوئی عمل کبھی ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے ہمارے سمجھ میں نہیں آتے تو ہم ان عملوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی ایسا عمل نہیں دیتے، ورنہ اعمال تو دیکھیں آپ، سورہ قریش کے بھی اور دوسری صورتوں کے بھی کئی اعمال علوی بھی، اعمال قرآنی بھی، نوری بھی، تمام اعمال جو موجود ہیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، مختلف کتابوں میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ اس عمل سے کیا اثر انداز ہوگا۔ آپ جو عمل پڑھ رہے ہیں کہ کہیں وہ شریعت کی حدودیں تو کراس نہیں کر رہا،
کہیں آپ گناہ گار تو نہیں ہو رہے پڑھ کے. صحیح. ان چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل ہمارے کن کن بزرگوں سے منسوب ہے، ہمارے خانوادے میں کن کن بزرگوں نے یہ اعمال کیے ہیں، اور ہمارے پاس اس عمل کی اجازت کہاں سے سند کے ساتھ آئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ہم پورے طور پہ مطمئن ہو جاتا ہوں پھر میں اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو وہ عمل تعلیم کرتا ہوں اجازت کے ساتھ. اجازت کے ساتھ. اجازت کے ساتھ. اچھا، اجازت کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ اجازت سے انسان ہر قسم کے نقصانات سے، عمل کے خطرات سے، رجت سے، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ عمل سب سے زیادہ مفید اور فائدہ مند باموکل ہے یا بے موکل ہے؟ جی. لیکن سب سے زیادہ بہترین عمل تو وہی ہے جو، اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآنی اعمال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ قرآن کو اسی ترتیب و طریقے سے پڑھا جائے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. صحیح. وہ سب سے افضل ہے. اچھا، اس کی ترتیب بزرگوں نے بتائی، جسے مثال کے طور پہ سورہ قریش. سبحان اللہ. اب سورہ قریش کے بارے میں بزرگوں کو فرمانے کہ سورہ قریش اگر روزی رزق کے لیے پڑھی جائے اور 70 مرتبہ پڑھی جائے، 313 مرتبہ پڑھی جائے، تو اس کے فوائد یہ حاصل ہوں گے کہ ہمیں برکت ملنی شروع ہوگی، ہم پر رحمت ہوگی، ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی، ہم مصائب سے نکلیں گے، پریشانی کے عالم میں نکلیں گے. یہ ساری سورہ قریش ہے، جو جیسا ہے ہم اس کو اسی ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، صرف سورہ قریش پڑھ رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب با موکل پڑھنا. اب با موکل پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے سادی کوئی عمل کرا اور با موکل عمل کر رہے ہیں. سادہ عمل کرنا اور با موکل عمل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم سادہ عمل اگر کوئی کر رہے ہیں تو ہم جو ہمارے پس پشت، یعنی کہ جو روحانی قوتیں، روحانی طاقتیں، جو اس کے ماتحت ہیں، جو نوری مخلوقات ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم صرف پڑھ رہے ہیں اور ان کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. لیکن جب ہم با موکل عمل کرتے ہیں تو یقیناً با موکل کے اندر ہم جو نوری مخلوقات اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جو اس کے ماتحت ہوتی ہے، ہم اس سے استمداد، ان سے مدد لیتے ہیں. اب با موکل عمل آپ کو وہی تعلیم کر سکتا ہے جو ان کے نوری مخلوقات کے بارے میں، ان کے نام، ان کی ترتیب، ان کے طریقے جانتا ہو. وہی آپ کو با موکل عمل تعلیم کرے گا نا. صحیح. اور جب با موکل عمل تعلیم آپ کو کیا جائے گا تو یقیناً آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا، تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس میں احتیاط بھی ہوتے ہیں. خطرات بھی زیادہ ہیں، احتیاطیں بھی زیادہ ہیں. احتیاطی بھی زیادہ ہیں، خطرات بھی زیادہ ہیں، اور فائدہ بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی مثال کے طور پر کہ میں سفر کر رہا ہوں، بن دیکھے سفر کر رہا ہوں. صحیح. اور ایک میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے سفر کر رہا ہوں. اب جب اپنے آنکھوں سے دیکھ کے سفر کروں گا تو ایک ایک چیز میری نظروں کے سامنے سے گزرے گی، اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اگر سفر مجھے کرایا جائے گا تو مجھے صرف بتایا جائے گا کہ بھائی آج یہ اسٹاپ آ گیا، اب یہ اسٹاپ آ گیا، اب یہ اسٹاپ آ گیا. صحیح. تو سب سے بہتر سفر کیا ہوتا ہے کہ جو کسی کی نگرانی میں، کسی کی رہنمائی میں سفر با موکل اگر کیا جائے تو. نگرانی ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. رہنمائی کے بغیر اس راستے پہ چلنا، با موکل عمل کرنا بغیر رہنمائی کے، سمجھ لو کہ خطرے سے خالی نہیں ہے. آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے. آگ کے انگاروں سے کھیلنے کے برابر ہے اگر با موکل کر رہے ہیں تو. با موکل کر رہا ہے. ہاں، اور اگر سادہ عمل کر رہے ہیں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک خاص عدد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت دینا ضروری ہے. اب قرآن کی آیت ہے نا، آپ تلاوت کرو، صبح شام کرتے رہو، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ اسی آیت کو، اسی صورت کو آپ ایک خاص ترتیب پہ لا کے اس کو سٹاپ کر دیتے ہو اور پھر اس سٹاپ پہ تکرار کرتے ہو، تو یہ گویا آپ پھر تلاوت نہیں کر رہے، پھر آپ اس کا عمل کر رہے ہیں. صحیح. اب جب آپ اس کی تکرار کریں گے تو تکرار کرنے سے حرارت پیدا ہوگی. یعنی کہ ہم جب کسی چیز کی، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کو اس طرح بنایا ہے کہ ہمارے اندر شر بھی ہے، ہمارے اندر خیر بھی ہے. صحیح. خیر اور شر دونوں موجود ہیں انسان کے اندر. صحیح. اب جب انسان جب کسی چیز کی تکرار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا غلبہ خیر کی طرف جاتا ہے. اب جب خیر شر پر غالب آتا ہے تو یقیناً پھر جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ انسان کو تنگ و پریشان کرنے شروع کرتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹے. جیسے انسان اس جگہ بیٹھ کے عمل کر رہا ہے، اب اس کو محسوسات ہونے لگیں گے.
یعنی کہ جو اس کے ارد گرد جو شیاطین ہیں وہ اس کو تنگ کریں گے تاکہ یہ ایسا نہ ہو اپنے منزل کو پہنچ جائے. شیطان تو تمہارا کھلا ہی کھلا دشمن ہے نا. جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کی ضروریت بھی تمہاری دشمن ہوگی. تو دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم مقبول بارگاہ ہو جاؤ. صحیح. کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. صحیح. تو باموقع عمل ہم جب بھی کرتے ہیں یا ہم جب بھی کریں, کبھی کسی کتاب میں دیکھ کر نہ پڑھیں, کبھی کسی کا ایسا بتایا ہوا عمل نہ کریں. اور باموقع عمل کرنے سے پہلے آپ کسی بھی صورت کا باموقع عمل کرتے ہو, کسی بھی آیت کا باموقع عمل کرتے ہو, تو آپ نے پہلے اس صورت کو یا تو ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ اس مکمل کر لیا جو آپ کے استاد نے آپ کو بتایا, آپ کے مرشد نے آپ کو بتایا. اس کے بعد باموقع عمل شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک نیا شخص آیا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں سورہ قریش باموقع پڑھنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے سورہ قریش پڑھی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے سورہ قریش نہیں پڑھی. تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جب تک سورہ قریش نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ تاکہ اس کی جو نوری مخلوقات ہے اس سے مانوس ہو جائے, اس کی روحانیت جو ہے نا وہ اس سے مانوس ہو جائے, اس کے اندر جو اس کا نور ہے نا وہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے, پڑھنے والے کے اندر. اس کے بعد باموقع عمل تعلیم کیا جاتا ہے, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے اگر کر لے گا تو وہ پھر وہ خطرات کو دعوت دے گا. اور اس میں پھر اتنی احتیاط ہوتی ہے شاہ صاحب, اتنی احتیاط ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس گھر کے اندر اس کمرے میں جس وقت عمل کر رہا ہو بچہ نہ آئے, کوئی حیض والی عورت اس گھر میں نہ ہو. یہ احتیاط ہے. یہ باموقع عمل کی اس وقت ہے کہ جب اس کی دعوت دی جاتی ہے, جب ان کو باقاعدہ طور پر حاضر کیا جاتا ہے. حضور یہ تو آپ جو ہے وہ خطرات بتا رہے ہیں. ہاں. باموقع عمل کرنے کے فوائد باقاعدہ طور پر ہمیں وہ کون سے ہیں جو ہمیں نارمل کرنے سے نہیں مل رہے, تو ہم باموقع کی طرف جا کیوں رہے ہیں؟ باموقع کی طرف اس وقت جا رہے ہیں, اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی دوا کی پوٹنسی کو بڑھا رہے ہیں. صحیح. کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہوں 500 mg کی. صحیح. اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اور جلدی فائدہ ہو, تو میں نے کیا کرا 1000 mg کی میڈیسن لینا شروع کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مثال بڑی پیاری دی. مطلب میں اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جو ٹیبلٹ ہے, ٹیبلٹ کھانے سے ہمیں تھوڑا سا دیر سے فائدہ ہوتا ہے اور انجیکشن سے فوری فائدہ ہوتا ہے, ڈرپ سے بھی فوری فائدہ. لیکن انجیکشن میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری ری ایکشن ہوگا. وہ اس لیے نا کہ جب تک آپ کوئی سادے عمل کو مکمل نہ کر لیں, اس کی نوری مخلوقات آپ سے مانوس نہ ہو جائے, آپ ایسے باموقع عمل شروع نہ کریں. صحیح. اب جو لوگ بسم اللہ کر کے قدم رکھا, باموقع عمل شروع کر دیا, یہ خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے. صحیح. لیکن کسی استاد کی رہنمائی میں, مرشد کی رہنمائی میں کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بتا کر, اس کے علم میں لا کر, اس کی زیر نگرانی میں. ایسے نہیں کہ کتاب میں دیکھا اور شروع ہو گئے. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا تو آہستہ آہستہ. یہ ایسے آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان باموقع عمل کرتا ہے تو وہ کچھ منزلیں طے کرتا ہے. ہر دن اس کی ایک منزل بدلتی ہے. صحیح. کیفیت بدلتی ہے. اب وہ جس منزل میں ہوتا ہے نا, اس کے استاد کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ وہ کس وقت کس منزل میں موجود ہے. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص باموقع عمل کرنے شروع کیا اس نے, اب وہ کرتا رہا, بڑا نیک تھا, بڑا نیک ہے, بڑا متقی پرہیزگار ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے. اب باموقع عمل کر رہا ہے, اچانک شروع کر دیا اس نے استاد کو بتا کے. اب اس نے پڑھنے شروع کرا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ محسوسات ہونے لگے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں تو باموقع عمل پڑھ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے آمد تو ہوگی, وہ اس چیز سے مطمئن ہے, وہ کر رہا ہے. لیکن اب پھر وہ اس کو مشاہدات ہونے لگتے ہیں. اب مشاہدات 2 طریقے کے ہوتے ہیں. اب اس مشاہدات میں ہی یہی شیاطین جنات, یہی جنات اس کے اندر گھس کے اس کو میں مختلف صورتیں دکھاتے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ میں غوث ہوں, کوئی بولتا ہے میں قطب ہوں, کوئی بولتا ہے میں خواجہ ہوں, کوئی بولتا ہے میں فلاں ہوں, کوئی بولتا ہے میں فلاں ہوں. اس کو اچھے اچھے منظر دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایسے واقعات بزرگوں کی سوانح حیات میں نہیں ملتے کیا؟ صحیح. کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے, آسمانوں کی سیر کر رہا ہے, ہواؤں کی سیر کر رہا ہے. جی. تو یہی خطرات جو ہوتے ہیں نا پھر وہ انسان کو, لیکن یہ وہ خطرات ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے.
یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو بہت سمجھ لے کہ اس اسٹیج میں ان کو ایک وقت گزر جاتا ہے اور وہ ایک مقام پر ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کو روحانیت کے راستے میں 20 سال گزر گئے، وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، 20 سال سے اس کا عمل ریاضت میں چل رہا ہے۔ صحیح۔ اب جیسے سرکار غوث پاک کے ساتھ نہیں ہوا تھا جنگل میں کہ شیطان نمودار ظاہر ہو گیا اور کہا کہ میں تیرا رب ہوں، کہ ہم نے تیری نمازیں تجھے معاف کر دی، واقعات ملتے ہیں نا ہمیں، جی جی، تو آپ نے لاہور پڑھا تھا۔ لاہور پڑھا تھا حضور۔ خیر ان کے معاملات تو سبحان اللہ، ایک عام آدمی کو باموکل عمل کتنے دیر بعد پڑھنا چاہیے؟ یہ استاد کا کام ہے کہ استاد بتائے کہ کم سے کم اس کو 1.25 لاکھ مکمل کرنے کے بعد باموکل عمل شروع کرنا چاہیے۔ مطلب میں سوال معذرت پورا نہیں ہو پایا تھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ خود آ کے کہے گا کہ حضور میں اب باموکل عمل کرنا چاہ رہا ہوں، یا استاد محترم یہ بتائیں گے کہ اب باموکل کی طرف بڑھو؟ خود نہیں کہہ سکتا وہ، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کی خوراک ابھی کیا ہے۔ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو جانتی ہے نا جی، کہ میرا بچہ کیا خوراک کھا سکتا ہے اور کیا نہیں کھا سکتا، صحیح۔ اسی طریقے سے استاد جانتا ہے۔ حضور استاد جیسے آپ ہزاروں آپ کے چاہنے والے ہیں، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، تو وہ ان کا آپ سے بعض اوقات رابطہ نہیں بھی ہو پاتا، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ اب باموکل عمل کرو؟ کیا خواب میں آ کر پتہ چلے گا؟ ان کی کیا ہے؟ رہنمائی ہوتی ہے، ان کو فیض ملتا ہے۔ فیض کس کا نام ہے؟ صحیح، فیض کسے کہتے ہیں؟ بتائیے کس کو کہتے ہیں؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ جی جی، استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑے، ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ نہ چھوڑے۔ چھوڑے۔ صحیح، تو مطلب ان کی رہنمائی ہوتی ہے، رہنمائی اس کا ایک ہوتی ہے، سلسلہ ہے۔ بالکل ہے سلسلہ۔ اب کس کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ محبت میں کمی زیادتی، آہا ہا، سبحان اللہ، سبحان آپ جتنا اپنے استاد کا ادب کرو گے، جتنے استاد سے اپنے دل میں محبت رکھو گے، آپ کو اتنا فیض ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی کہ فیض بھی تمہاری محبت ہی کے برابر ہے، جسے مکافات عمل نہیں ہے کہ جیسا کرو گے اللہ، ویسا بھرو گے۔ ویسا بھرو گے۔ جتنی محبت کرو گے اس سے زیادہ فیض لو گے، 2 گنا محبت کرو گے تو 4 گنا فیض پاؤ گے، اس کا ڈبل کر لو۔ سبحان اللہ حضور۔ خیر اگر کسی نے باموکل عمل کر دیا، اپنی مرضی سے کر گیا، اور اب اس کو ہوگا کیا؟ وہ پاگل ہو جائے گا؟ نہیں، پاگل تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملات یہ ہونے شروع ہو جائیں گے کہ وہ اگر کسی کی اجازت سے کر رہا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کی اجازت کے بنا کر رہا ہے تو وہ رجت کا شکار ہو اس جائے گا۔ کی کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کی رجت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خواب ایسے محسوس ہوں گے کہ جیسے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، ایسے محسوسات ہوں گے کہ جیسے وہ پہاڑ سے گر رہا ہے، ایسے خواب اس کو آئیں گے جیسے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خواب کی صورت میں اس کو نظر آئیں گے اس طریقے کی کیفیات۔ صحیح، کس کو؟ عامل کو۔ صحیح، اچھا، پھر اس کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے کہ وہ کام کرے گا، کام ہو گیا اور پھر وہی کام پلٹ گیا، یعنی کہ دوبارہ اسی کے اوپر آ گیا۔ اب مریض آیا، اس عامل نے اسی عمل کے ذریعے کام کیا، اس کو فائدہ ہوا، لیکن وہ پھر دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا وہاں سے لوٹنے کے بعد۔ مریض اسی کیفیت میں آ گیا، اچھا، اور جب اس کیفیت میں آیا تو اس کے زور کے ساتھ آیا، پہلے سے زیادہ شدت، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آیا۔ مریض کی کیفیت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے ہاں، گی اس معالج کے مریضوں کی۔ مثال دیتے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان، خطرہ جان، تو اسی مثال کو پورا اسی اس پہ لے کر آ جائے آپ۔ مطلب نیم عامل بھی خطرہ جان ہے۔ نیم عامل خطرہ جان بھی ہے، خطرہ ایمان بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ایسا عامل جو شریعت کے پیروکار نہ ہو، شریعت کے اس میں نہ ہو، وہ شریعت کو نہ مانتا ہو، تو وہ تمہاری جان کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان اور تمہاری نسلوں سے بھی کھیلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور جیسے ابھی باموکل عمل کی طرف ہی چل رہے ہیں کہ جناب اس نے کوئی ایسا کر لیا عمل کہ اب اس نے، اب اچھا ہاں، اب یہ تھوڑی 1 منٹ، یہ پھر رجت بڑھتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد جو عامل ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد اثر انداز ہونے شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔
اس کو نقصانات ہونے لگتے ہیں. جی یہی اور سوال. جب اس کو نقصانات ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں حضور یہی سوال میں کر رہا تھا کہ یہ غلطی اس کی ہے، بھگت مریض رہے ہیں. ہاں تو دونوں بھگتیں گے. اچھا. ہاں مریض بھی اور عامل بھی. عامل زیادہ بھگتے گا، مریض کم بھگتے گا، کیونکہ مریض کا بھی یہ قصور ہے کہ وہ اس کے پاس آیا ہے، یہ اس کو تو قصور نہیں ہے، معلوم نا. اس کا قصور ہے. لیکن اس کی کیفیت ابتدان میں کیا ہوگی کہ سر بھاری ہونے لگے. اچھا ایسی کیفیت ہونے لگے گا جیسے آپ نے کبھی آپ نے سوئمنگ کی ہے. جی. ٹھیک ہے، سوئمنگ کے بعد جب انسان پانی کے اندر جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سے اس کے اندر ہوا سی بھر گئی ہے، ایک سون کی کیفیت ہونے لگی ہے. یا پانی میں نکلنے کے بعد آپ تھوڑا باہر جاتے ہو تو آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو پانی میں نکلنے کے بعد ہوتی ہے. جی تو وہ مستقل اس کیفیت میں رہنے لگے گا. صحیح. اب کیفیت تو سمجھائی نہیں جا سکتی لیکن بتائی جا سکتی کہ یار ایسی کیفیت ہے، مطلب کچھ اس طرح سے فیل کرے گا. اس طریقے کی فیل کرے گا وہ. حضور یہ دیکھیں، مطلب ایک اب سننے والے کسی کے سر میں درد ہوگا یا کسی کو ایسے ہی وہ سوئمنگ کر کے آیا ہے اور رات کو جو ہے نا بیڈ پر بھی اس کو لگ رہا ہے کہ میں لہروں میں ہوں، تو اب اس طرح کی علامتیں کسی میں ہوں تو وہ یہ فوری طور پر ریجیکٹ کر سمجھنے لگے گا. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہماری ڈیلی روٹین سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مستقل ڈیلی روٹین سے نہیں رہتا. صحیح. لیکن حضور یہ نقصان ہے باموکل کے؟ بغیر اجازت کے ضرور نقصان دہ. تو یہ کیا نقصان ہے؟ وہ لہروں میں ہے، سر میں سر درد یہ تو ہے. ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے. میں تو ابتدائی کیفیت بتا رہا ہوں ابھی. صحیح. اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس کے آگے اس میں غصے کی شدت بڑھنی شروع ہو جائے گی. صحیح. صحیح و غلط کی تمیز ختم ہونی شروع ہو جائے گی. بس جو چیز اس کے مفاد کے مطابق ہے وہ اچھی ہے، جو اس کے مفاد کے مطابق نہیں ہے اس میں غصہ، جنون، جھگڑا، لڑائی، یہاں تک کہ گھر ختم ہو جاتے ہیں. اس سے بڑا اور کچھ ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ یہی کیفیت رہی اور اس حالت سے نہ نکالا تو ذہن معاف ہونے شروع ہو جاتا ہے. اور جب ذہن معاف ہونے شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ عام روٹین سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی کرنا، حرکتیں کرنا، ایب نارمل جو بندہ آ جاتا ہے، باولا ٹائپ کا آ جاتا ہے پھر اس کیفیت میں. یہاں تک تو اس کا علاج ممکن ہے. اور اگر وہ پوری طور پر پاگل ہو گیا، پوری طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہن الٹ گیا، پھر اس میں ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جب ایسی علامت ہو فوراً ترک کر دیں اور پھر اس کا حل کیا جانا ہے. میں اس کا حل بھی بتاتا ہوں. اگر کوئی شخص کسی کی اجازت کے بغیر باموقع عمل کر رہا ہے اور اس کیفیت کو اپنے اندر دیکھے تو وہ سب سے پہلے کام یہ کرے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً وہ سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں پیش کر دے. اس کے بعد بیٹھے اسی عمل کو پڑھے، جتنا پڑھتا تھا پڑھے، اور سامنے کچھ میٹھا رکھ لے اور پانی رکھ لے، اور عمل پورا مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اصال و ثواب کرے. یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور فلق و ناس پڑھ لے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے. اس کے بعد پھر جو کچھ عمل اس نے کیا ہے نا وہ ایز اٹ از عمل حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں لوٹا دے، آپ کے دربار میں لوٹا دے. سبحان اللہ. اس کی تمام نوری مخلوقات، تمام موکلان، تمام جنات، تمام اس کو کہاں لوٹا دے؟ وہ سمجھ لے کہ سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں جمع کرا دے. سبحان اللہ. پھر وہ اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دے دے. سبحان اللہ. وہ سارا عمل لوٹا دے اور یہ کہے کہ میں نے جو عمل کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں تمام کے تمام اعمال کو میں حضور سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں لوٹاتا ہوں. 3 دفعہ یہ الفاظ دہرانے کے بعد پھر وہ جو کھانا پینا ہے نا پھر وہ خود کھا لے اور باہر جا کے تقسیم کر دے. پھر وہ خطرات سے باہر ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. پھر وہ جو کیفیت ہے نا، پھر وہی جو پانی ہے نا وہ پانی پیتا رہے، اور جو عمل کر رہا تھا پورا وہ پوری طریقے سے نہ چھوڑے، کم سے کم ایک بار پڑھ کے پانی دم کر کے ضرور پیے اس کو. وہ اس پر مداومت رکھے، اس کے مدامت رکھے، اور پھر کسی بزرگ سے اجازت لے کے پھر اس کو ترک کرے. عمل کو ترک اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، بزرگ کی اجازت سے ترک کرے گا. کر تو سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے. صحیح. اگر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دوران عمل، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس عمل سے اٹھ جائے تو وہ ایسے نہیں اٹھے کہ بھائی میں نہیں پڑھ رہا، اچھا آج نہیں پڑھوں گا میں. کہ وہ کیا ہوا جی، ڈاکٹر صاحب نے فون نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابے بھائی عمل اگر شروع کیا تو اس کو مکمل کرو.
ہاں اگر عمل شروع کر دیا، اگر ترک کرنا ہے بیچ میں، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی مسائل آ جاتے ہیں، کوئی دشواری آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر اسی طریقے سے لوٹا کے پھر اٹھے، پھر اس کو مداوت میں ضرور رکھے، مداومت میں رکھے. ہاں، اور پھر اپنے بزرگوں سے رابطہ کرے اور پھر اپنے استاد سے اس کی بولے. سر ہم نے اس کو نا بہت آسان کر دیا، جبکہ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان کیوں ہے؟ کیونکہ تمہیں تمہارا استاد اچھا مل گیا جو صاحب اجازت ہے. اگر مرشد استاد تمہارا کامل ہے نا، پھر تم 10 غلطیاں کر لو، صحیح، پھر تم 10 غلطیاں کر لو، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر تم نے بغیر کسی کے استاد بنائے عمل کر لیا تو پھر تمہارا بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح. مطلب یہ ہے کہ اب اس نے باموکل عمل کر لیا ہے، تو اگر وہ عمل چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ اس طرح سے کرے کہ جناب وہ فاتحہ دے دے، فاتحہ دے کے لوٹا دے، لوٹائے. ہاں لوٹائے. اچھا، لوٹانے سے رجت بھی ختم ہوگی، عمل کے خاطرات بھی ختم ہوں گے، اور جو اس کے ماتے جو جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، وہ بھی آپ ان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. حضور کوئی احتیاطاً جیسے چاہتا ہے کہ جناب اس نے بہت سارے عمل پڑھے ہیں، اب بہت سارے عمل پڑھ کر چھوڑ بھی دیے ہیں، اور ہم بزرگوں سے ایک چیز سنتے ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھائیے گا، کہ جو اپنے وظائف کو ترک کر دیتا ہے اس سے سلسلے کا فیض منقطع ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی خانوادے ہیں، ان کا فیض ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. ہاں، کسی کی محنت رائیگاں نہیں جاتی. صحیح. اگر میں نے مثال کے طور پہ سورہ اخلاص کا عمل کیا آج سے 20 سال پہلے، میں نے چھوڑ دیا، میں اور صورتوں میں لگاؤں تو وہ فیض ختم ہو جائے گا کیا میرا؟ تو یہ مطلب اس طرح سے جو سنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ ختم نہیں ہوتا، منقطع ہو جاتا ہے. منقطع بھی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جاری رہتا ہے. مطلب وہ مداومت میں نہ بھی رکھے. ہاں، کبھی انسان مداوت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. اب ایک شخص ہے، اب مثال کے طور پہ اگر میں اپنے مرشدی کی مثال لوں، انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 عمل کریں، تو کیا آج بھی وہ 1000 عمل کی مداوت کرتے ہوں گے؟ میری مثال لے لو، چلو میں نے کم و بیش کئی عمل کیے، ایک میں مثال کے طور پہ اگر میں 400 میں نے عمل کیے تو کیا آج میں 400 کی مداوت کرتا ہوں گا؟ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے، سلاسل میں جڑے رہنا، سلاسل کے ساتھ چلتے رہنا، اس کے تعلیمات پہ عمل کرتے رہنا. جو شخص سلسلے کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہے گا اس کا کبھی بھی فیض منقطع نہیں ہوگا، چاہے وہ عمل کر کے اس کو ترک کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا اس کو ورد میں رکھ لیتا ہے. صحیح. مطلب سلسلے سے جڑا رہے گا نا، اس کا فیض جڑا رہے گا. صحیح ہے. اچھا، سلسلے کا فیض کب منقطع ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ سلسلے کی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو بزرگوں سے منقطع کر لیتا ہے. تعلیمات سے کیا مراد ہے؟ تعلیمات سے مراد سلاسل کی جو بزرگوں کی صحبت کے اثرات ہیں. صحیح. مطلب وہ صحبت یا مطلب تعلیمات یہی ہیں کہ اپنے بزرگوں سے محبت رکھیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہیں. اب ڈاکٹر صاحب ہیں جی ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے میں نے سن 2005 میں یا 6 میں مجھے خلافت ہوئی تھی. صحیح. ٹھیک ہے، اور 2000 جب مجھے خلافت ہوئی تھی اسی کے بعد ہی مجھے 24 تاریخ مل گئی تھی کہ آپ نے 24 تاریخ لازمی اہتمام کرنا ہے نذر و نیاز کا، اصالہ ثواب. کس کا؟ ہمارے دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب کا. صحیح. ٹھیک ہے، اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ میرا کوئی گیپ نہیں آیا ہے. سبحان. کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ کم و بیش 2004 سے 2005 سے بھی لگاتے تو 25 ہو گئے، 20 سال ہو. 20 سال ہو گئے، کم و بیش 17-18 سال ہو گئے مجھے تاریخ ملے ہوئے. صحیح. میں دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں، میں پاکستان کی کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیہات میں ہوں، جب کوئی 24 تاریخ آتی ہے تو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ہے. اچھا، یہ تعلیمات سے مراد ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا،
صحیح ان کے مشن کو آگے پھیلانا، ان کے مقصد میں اپنے ان کا جو مقصد ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، صحیح. یہ سلسلے کی تعلیمات ہیں. حضور جیسے آپ نے بتایا کہ اچھا اس کے لیے کوئی خاص دن ہے کہ جو آپ نے اپنا سب کچھ لوٹانا ہے؟ نہیں، یہ اب مثال طور پہ ایک شخص ہے، اب اس کی بولتا ہے کہ یار میں کل سے نہیں پڑھوں گا، صحیح. تو وہ آج سے ہی اس کو اس طریقے سے لوٹا سکتا ہے. کوئی بھی دن کوئی ہو، بھی لوٹا سکتا ہے، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وہ ہو، اس حضور میں کوئی قبار جو نہیں ہے. اعمال بعض اوقات مطلب اگر آج جیسے سارے دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال غوث پاک کو ایصال کر دیں، اور اس طرح ایصال کرنے سے فیض بڑھ جاتا ہے. بالکل بڑھتا ہے. مطلب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں موکل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سب کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں اپنا عمل بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو وہ اس طرح سے نیاز دے کر خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، یہ احتیاطاً کر سکتا ہے؟ یہ ایسے یہ کہ جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور صدقے کا اجر کیا ہے سبحان کہ اللہ. 70 گنا ملتا ہے. 10 دنیا 70 آخرت. صحیح. تو اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، جمع کرنا اور اس طریقے سے دہرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے جیسے انسان توبہ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا، اس کو اس وقت کیا جائے کہ جب آپ نے عمل کو ترک کرنا ہو، اور جب آپ نے عمل کو ترک نہیں کرنا ہو نا، پھر آپ نے صرف اصال کر دینا چاہیے. پھر موکل وغیرہ نہیں بھیجنے چاہیے؟ پھر موکل وغیرہ نہیں بھیجنے چاہیے. اچھا تو اچھا اگر کوئی یہ کہہ دے جائیں تو گئے؟ نہیں 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 نہیں، وہ اصل میں دیکھیں ہر چیز نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. صحیح. اب ایک نوری مخلوق آپ سے مانوس ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی، وہ آپ کے معاون و مددگار ہو جائے گی. اب جیسے اس کی مثال بھی بعد میں ایسی ہوگی کہ اگر تم صحیح راستے پہ ہو، تم نے اس کو چھوڑ لے ہو کہ تو جا یہاں سے نکل، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دھتکارتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، وہ پھر ماں میں گھستا ہے، ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. صحیح. کیا ماں اپنے بچے سے ڈرتی ہے؟ بچہ اپنے ماں سے ڈرتا ہے؟ نہیں. پھر ایسا رشتہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب تم بالکل سیدھے راستے پر ہوتے ہو. سبحان اللہ. وہ ایسے مانوس ہو گئے ہیں. ایسے مانوس ہو جاتے ہیں جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے مانوس ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ تو باموکل عمل کا آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس کے فائدے بھی ہیں پھر. ہاں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ آپ نے خطرات اور نقصانات بتائے. ہاں، تو ایسا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوٹینسی اس کی بڑھانی ہے. پوٹینسی بڑھا رہی ہے. تو پوٹینسی میں کیا فوائد ہیں؟ مطلب ایک عام بندہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے اور اس کو آپ نے اتنے فوائد بیان کیے ہیں کہ سبحان اللہ، اس کو فوائد مل بھی رہے ہیں، برکتیں مل بھی رہی ہیں، تو اس کو با موکل کی طرف جانے کی کیا حاجت ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا نور علی نور علی نور. نور علی نور. سبحان اللہ. تو وہ پھر باقاعدہ جیسے دیکھیں ہم جو ہے نا سورہ قریش پڑھ رہے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، رزق کی برکت کے لیے یا تسخیرات کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو غیر مرئی مخلوق جو اس کی وہ ہم سے مانوس تو ہو وہ ہی ہمارے رہے ہیں، پشے پشت کام کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو کر رہے ہیں. اب موکل میں کیا فائدہ ہے کہ آپ کے روبرو ہو کے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میں تو روبرو یار، میں تو روبرو یار. لیکن بات یہ نا کہ فائدے دیکھیں پوٹینسی بڑھانے کا یہ ہے کہ کچھ پوٹینسی اب ایسی ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دوائیں کھا رہا ہے، اس کے درد میں آرام ہے، لیکن پتھری موجود ہے. صحیح. دوا کھا رہا ہے، پتھری موجود ہے. اب ڈاکٹر نے کیا کہا کہ بھائی اس کی پوٹینسی کو بڑھایا جائے گا، یا تو اس کو آپریٹ کیا جائے گا یا پھر اس کو نکالا جائے گا. آپ نے بولا ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیں. اب آپریشن کیا ہوگا؟ ڈاکٹر آپ کو لے کے جائیں گے، آپ کو پورا کریں گے، آپ ایک خطرے سے گزرتے ہو، آپ کو بیہوش کیا جائے گا. صحیح. اس کے بعد آپ ایک تکلیف سے گزرو گے، ایک آزمائش سے گزرو گے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر اس کو آپریٹ کرے گا، اور پھر ڈاکٹر اس پتھری کو باہر نکالے گا، پھر اس کو سیے گا، چیرے گا، پھر اس کے بعد اس کو پیک کرے گا، پھر اس کے بعد آپ کو ہوش میں لائے گا، پھر آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہوگا، پھر آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر وہ تکلیف بالکل ہی ختم ہو جائے گی جو مستقل رہ رہی تھی. پھر کوئی سوال پیدا آ گیا. ہاں جی جی حضور وہ ہے کہ ایک فالٹ آ گیا، ہاں. اس فالٹ کو نکالنے کے لیے اس نے
جو ہے وہ اس کی جو کارکردگی تھی اس میں فالٹ آیا ہے، تو اس نے پوٹینسی بڑھا کر اس مرض کا علاج کیا ہے۔ ہم جیسے 2 گردے ہمارے پاس ہیں، ہم یہ چاہیں کہ جناب 2 گردے اور لگا دیں تاکہ 4 میں بڑا تیز اچھا کام کرے گا، فلٹریشن بڑی اچھی ہو، مطلب جسم سے بیکٹیریاز اور فاضل مادے باہر آ جائیں، تو وہ کیا 2 سے 4 تو یہ نہیں 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 نہیں، اب مثال اس کی یہ نہیں ہے، مثال اس کی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہیں جی تو یقیناً ہم کسی فالٹ کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، صحیح ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہم کچھ پڑھ رہے ہیں تو کچھ طلب کر رہے ہیں نا، مطلب ہمارے اندر جو فالٹ ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایک اور ذہن میں آ رہی ہے بالکل، کہ جیسے ہم نارمل دیکھ رہے ہیں تو نارمل اچھا دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے نظر تیز کرنے کی دوائیاں کھائیں اور اچھے ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہے نا وہ خوردبین یا دوربین دوربین لگائی تو ہماری نظر وہ اور تیز ہو گئی، ایسی، تو وہ موکل ہم پھر دوربین کا کام مائکروسکوپ کے کرنا۔ ذریعے دیکھیں تو پھر وہ اور بڑھ گئی کیپیسٹی صحیح، اس تو کی۔ یہ موکل کی مثال اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں۔ بات میں آپ کو بات بتاؤں شاہ صاحب، باموکل عمل کرنے کے بہت فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف میں سب سے زیادہ اعمال باموکل ہی لکھے ہیں، شمس المعارف میں باموکل اعمال موجود ہیں۔ اچھا حضور، وہ امام بونی نے لکھے؟ ہاں، شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو صحیح۔ پورا نام ہے۔ تو حضرت نے لکھے شمس المعارف سے کوئی ڈائریکٹلی دیکھ کر حضرت کو اصالے ثواب کر کے باموکل کر نہیں دے؟ نہیں 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 کر سکتا اس وقت تک جب تک کسی کو اس کی صاحب کتاب کی اجازت نہ ہو۔ صحیح، استاد کی نگرانی میں ضروری ہے۔ سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شاہ صاحب آپ کے اس فرمان نے سارے مسئلے حل کر دیے، تمام مسائل کا حل کر دیا حضور نے۔ صلی اللہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی رستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کا رفیق کو تلاش کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس، الرفیق ثم الطریق، بے شک کہ پہلے رفیق تلاش کرو، اس رستے پہ چل رہے ہیں نا، پہلے استاد تلاش کرو مل جائے تو پھر چلو۔ پھر چلو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، چلتے چلتے آ گئے، ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عمل کرنا، میں یہ کرتا ہوں اس طریقے سے، اب میں اس کو جاری رکھوں یا چھوڑ دوں؟ اب پھر ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اس میں نقص ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ مند نہیں، پھر ڈاکٹر صاحب اس کی تربیت کے لیے اس کو بولتے ہیں بھائی اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بتایا، میں کہا چھوڑ دے، کہہ رہے ٹھیک ہے میں کیا کروں، میں نے پھر بتایا اس کو یہ کرو، سبحان اللہ، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض انسان، اچھا ایک بات بتائیں شاہ صاحب، ذکر کرنے کے نقصانات بھی ہیں؟ نہیں، نہیں ہے نا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سلاسل کے کچھ ذکر و اذکار ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کی ترتیب تھوڑی سی ہٹی تو آپ کے جسم کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ اذکار کے طریقوں میں ہاں، ہر چیز کی طریقہ کار ہے نا۔ کوئی چھوٹی سی مثال سے اگر چھوٹی سی سمجھا مثال دیں۔ ایسے، اب جیسے مثال کے طور پہ اب میں نے ایک بندے کو ذکر بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، صحیح، اب بہتر تو یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس ترتیب سے آتا ہے جو طریقے ہمارے بزرگوں نے بتائیں کہ جیسے مثال پہ لا الہ الا اللہ، بھائی اسی ترتیب سے چلنا ہے اس نے۔ اب اسی ترتیب سے چلنے سے ہمارے جو جسمانی اندرونی اعضاء ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، صحیح، آئی بس سمجھ میں۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، اس نے تھوڑی سی غلطی کری، گردن جھکائی اور 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایسے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نقصانات کیا ہونے شروع ہوئے، اس کی کمر میں درد ہو گیا، سروائکل ہل گیا، سروائیکل پرابلم ہو گئی، صحیح، آئی بس سمجھ میں، اور اس کے درد دینے لگا، پھر وہ بیماری کی طرف جانے لگا۔ تو اس کے نقصانات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بالکل۔ ذکر کے نقصانات نہیں ہیں، یہ اس کے طریقے غلط کرنے کی وجہ سے نقصانات اس کو ہوئے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ نے، ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے۔ ایسے ہم لوگ کئی غلطیاں کرتے ہیں، لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ذکروں کے طریقے نہیں معلوم، ذکر کر رہے ہیں، کوئی ذکر قلبی کر رہا ہے، کوئی خفی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب لگے ہوئے لا الہ الا اللہ میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرتے رہو، صرف ثواب ملے گا آپ کو،
فائدہ کچھ نہیں ہونا، فائدہ اسی میں ہونا ہے جو سلسلے کے بزرگوں نے تعلیم کی ہے۔ سبحان اللہ حضور، آج تو بام موکل پر ہی ساری گفتگو رہی ہے۔ اگر یہ دوران عمل اگر کسی کو مرشد کا دیدار ہو جائے تو کیا عمل کے میں تاثیر کی علامت ہے؟ کیا ہے یہ؟ بالکل تاثیر کی علامت ہے، اور مرشد کا دیدار ہونا تو میں سمجھتا ہوں باعث برکت ہے۔ اور میں آپ کی بات بتاؤں، ہمیشہ میرے ساتھ ہوا ہی ہے۔ کیا؟ ہمیشہ میرے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ شاہ صاحب، کہ میں جب بھی سفر پہ نکلا ہوں نا، میں نے اپنے مرشد کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب وہ خواب میں؟ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ تو آپ سفر میں سوتے بھی ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لیکن نیند کتنی ہوگی میری آپ کے حساب سے؟ بہت کم ہے۔ کتنی ہوگی؟ آپ نے تو میرے ساتھ سفر کیا ہے نا؟ حضور میں تو گاڑی میں آپ کو پتہ ہے۔ نہیں، پھر بھی ایک تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا کہ کتنی نیند ہونی چاہیے انسان کی۔ حضرت فجر کے بعد ہی عموماً سوتے دیکھا ہے، اور اشراق و چاشت کے ٹائم پر اٹھتے دیکھا ہے۔ کتنی نیند ہوئی ہے؟ مختصر سی۔ جی۔ اور یہاں تک کہ اگر میں لیٹا ہوا بھی ہوں، کوئی کسی نے سانس بھی لیا، کسی نے پردہ بھی ہٹایا، کسی نے گیٹ بھی کھولا، ٹھک کر کے آواز نکلی، کیا ہوا؟ جی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ اس رستے پہ چلتے ہیں نا شاہ صاحب، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات سے غافل نہ ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حالت نیند میں ہو، حالت بیداری میں ہو، یا دنیا داری میں ہو۔ اب دیکھو نا، ہم بھی اب کاروبار بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اپنا مطلب بھی دیکھتے ہیں، مریض بھی دیکھتے ہیں، صحیح۔ اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے ہماری، جی۔ اور اب تو ہمارا ماشاءاللہ ویب سائٹ بھی ہماری لانچ ہو گئی ہے، لائیو ہو گئی ہے، سبحان اور ہر چیز ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ حضور اس میں ایک ہے وہ گیٹ اپوائنٹمنٹ کا ایک ہے، مطلب ایک شخص نے پتہ نہیں وہ دل جلاتا ہوا اس نے ایک کمنٹ کیا، میں اگر آپ حکم جی جی، آپ بولیں، آپ نمائندگی کر رہے ہیں، میں مطلب آپ کھل کے بات کریں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ لکھتے یہ ہیں کہ میں کمنٹ پڑھ کر سنا دوں تاکہ جی، میرے بالکل۔ الفاظ نہ ہوں نا، کہ ڈاکٹر صاحب کال پر بات کرنے کی فیس کیوں لیتے ہیں؟ کیا اس طرح یہ ہدیہ لینا اور مطلب الفاظ بڑے عجیب سے انہوں نے، مجھے دکان چلانا ہے، تو کیا پہلے کے بزرگ پیسے لیتے تھے؟ اور آپ کے سلسلے میں اکثر بزرگ ہندوستان کے ہیں، تو آپ کبھی وہاں نہیں آئے، تو آپ کو فیض کیسے ہوا؟ کیا تلخ سوال کرنے والوں کو آپ بلاک کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، سوال ہاں، اس نے پوچھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کی فیس پے کرتا ہے، جی یا میرے کلینک پہ آ کے میری فیس پے کرتا ہے، جی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، تو یہ دکان چلانا نہیں بلکہ اپنے وقت کی اجرت لینا ہے۔ سبحان اللہ، میں جو وقت دے رہا ہوں یہ اس کی اجرت ہے۔ صحیح، ابھی کام نہیں کیا، ابھی کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، ہاں، ابھی میں نے اپنا وقت آپ کو دیا ہے، صحیح، میں نے آپ کے مسائل سنے، جی آپ سے بات کی ہے، آپ نے پورے مطمئن ہو گئے، آپ نے سارے سوالات کر لیے، میں نے آپ کو اس کا حل بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے یہ کر لیں، اس طریقے سے یہ کر لیں، اس طریقے سے یہ کر لیں۔ صحیح ہے، ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی انون ڈاکٹر کے پاس، ہم اس کا اپوائنٹمنٹ جب لیتے ہیں، ہم اس سے نہیں کہتے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ فیس کیوں لیتے ہو۔ یا آپ نے دکان کیوں کھول لی؟ ہم کلینک میں جا کے نہیں بولتے کسی کے، جی ہم ہاسپٹل میں جا کے یہ بات نہیں کرتے، صحیح، لیکن جہاں ہماری روحانی بیماریوں کے معاملات آتے ہیں، روحانی کے معاملات آتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جبکہ اب ہدیہ لینا جائز ہے، مانگنا بھی جائز ہے، مانگنا بھی، جی بالکل شرعن تو شرعن جائز ہے۔ بالکل جائز ہے۔ اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ صحابی رسول کی جماعت ایک جگہ سے گزری، سبحان اللہ، جی بخاری شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جی جی تو اس کے جو وہاں کا سردار ہوتا ہے اس کو سانپ نے کاٹ لیتا ہے، صحیح،
تو وہاں کے لوگ اصحاب کی جو جماعت ہوتی ہے ان سے کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، اگر آپ کے پاس اس کا علاج ہے تو ہم آپ کو جگہ دیں گے رہنے کے لیے۔ وہ اصل میں پہلے گئے تھے، ہاں، انہیں جگہ نہیں دی۔ منع کر دیا تھا۔ ہاں، تو وہ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو تم نے ہمیں جگہ دی نہیں، ابھی کام پڑا تو آ گئے۔ کام پڑا تو آ گئے۔ اب تو پھر ہوا یہ کہ صحابہ رسول نے کہا کہ ہم علاج کر دیں گے لیکن ہم اس کے بدلے اجرت لیں گے، اجرت لیں گے، ہدیہ ہوگا۔ ہدیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے سردار کو تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی کرا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ کو کئی تعداد میں بکریاں ہدیہ ملی، آپ نے لے لی۔ جب آپ نے لے لی تو بعض صحابی کہنے لگے کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیا یہ طریقہ ہمارا ٹھیک ہے، کیا ہمیں لینا چاہیے، کیا ہمیں نہیں لینا چاہیے؟ تو آپ نے کہا آپ پہلے اس کو کوئی استعمال نہ کرے، حضور کی بارگاہ میں چلو، حضور اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہدیہ لینا۔ تو جب صحابی کی جماعت حضور کی بارگاہ میں گئی، حضور سے بیان کیا، حضور کے کیا الفاظ تھے؟ فرمایا تھا سکھایا کس نے؟ تو عرض کی کہ حضور آپ نے۔ تو فرمایا تو پھر میرا حصہ۔ میرا حصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا حصہ بھی دیجئے۔ تو حضور پہلے کے بزرگ جو تھے، اب آپ ایک بات بتائیں، اب اتنی سہولتیں، اتنی آسامیاں ہیں، اتنی سہولت، اتنی آسانی ہے کہ یہ سہولت آج سے 100 سال پہلے بزرگوں میں نہیں تھی، اس دور میں نہیں تھی۔ پہلے بزرگ سے ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے میلوں دور سفر کرتے تھے۔ اب جب سفر کرتے تھے تو بیل گاڑی کا خرچہ نہیں ہوتا تھا، رستے کا خرچہ نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ کہیں سرائے میں ٹھہرتے تھے، وہاں رکتے تھے، کمرہ لیتے تھے تو اس کا خرچہ نہیں ہوتا تھا، وہ سارا خرچہ کر کے ان کے پاس جا کے اجازت لیتے تھے۔ صحیح، ایسے ہی ہے نا؟ اب تو سہولت کتنی ہے کہ آپ نے ٹھک کر کے اسکرین پر www.drabdulwajidshadili.com دل سے ٹھک کرا، آپ نے ٹھک کرے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، اپائنٹمنٹ لیا، سب کچھ لیا، گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنا موبائل یوز کرتے ہو، آپ اس میں پیکج نہیں کرتے۔ صحیح، ہم ہر چیز، ہم اصل میں سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ مطلب یہ ترجیحات میں فرق ہے کہ جناب نہ موبائل والوں کو کہہ رہے ہو تم نے دکان کھول لی، ادھر نہیں کہہ رہے ادھر نہیں کہہ رہے، لیکن جہاں پر آپ روحانی فیض لینے آئے ہیں، آپ کچھ سیکھنے آئے ہیں، آپ اپنا کچھ مسئلہ پیش کرنے آئے ہیں، وہاں پر آ کر آپ یہ الفاظ کہنا تو انتہائی نامناسب ہیں۔ اور حضور خیر آپ سے تو خیر میں بہت زیادہ معذرت چاہوں گا کہ میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو، لیکن مطلب یہ کمنٹ کرنا مطلب وہی ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حضور یہ جو دماغ میں آنا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں آنا صرف آنے کے لیے یہی مقام چاہیے؟ شاہ صاحب آپ یقین کریں، آپ بھی اس رستے پر چلتے ہیں، آپ بھی مریضوں کا علاج کرتے ہیں، آپ بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر کسی کے نام کی چوکی لگتی ہے کیا اس میں سامان نہیں لگتا؟ بالکل۔ اگر کسی کا کام کیا جاتا ہے تو کسی مخلوقات کو، نوری مخلوقات کو توشہ نہیں دیا جاتا؟ کیا صدقات نہیں دیے جاتے؟ حضور بالکل حضور، کیا ترتیب و طریقہ کار نہیں ہے؟ حضور بہت آسان سا کہ ایک بکرا بھی صدقہ کریں تو بکرا آج کل کتنے کا ہے؟ اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ جناب ایسا حال کہ اللہ اکبر۔ مطلب آپ کو یہ بتاؤں کہ میں آپ کو خیر اب یہاں پر مطلب ترجیحات کا فرق ہے کہ اپنا دل میں لگنے والی جو سٹینٹ ہوتا ہے وہ چند 100 روپے کا آتا ہے، چند 100، اور وہ لگتا لاکھوں روپے کا۔ وہاں کوئی دکان کا ذکر نہیں ہے، وہ اپنے فن کے پیسے لے رہے ہیں نا۔ ہاں جی، اپنے وقت کے لے رہے ہیں نا، جی، تو وہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے مہنگے ڈاکٹر ہیں، لیکن ہاں الحمدللہ کام بھی ہمارا ایسے ہی ہے پھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں
تو حضور خیر لیکن بات وہی ہے کہ بعد نصیب اچھا کالیں لے لو بھائی، لائیو بد کال. نصیب. ہاں آج تو آپ نے کال ہی نہیں لیا، سوال ہی نہیں پوچھا لوگوں سے. حضور موکل سے باہر آئے نہیں ابھی تک. اچھا موکل کے متعلق اور کوئی سوال ہے نہیں تو نہیں، پوچھ لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے ایک موکل کا وہی کمنٹ جو آیا تھا اس پر ہی تھوڑا سا ہو گیا معاملہ. لیکن حضرت ایک خیر کال تو لے ہی رہا ہوں، اس میں ایک سوال کا جواب آپ نے چھوڑ دیا، خیر وہ کمنٹ پہ لگ گیا کہ آپ ہندوستان کبھی گئے نہیں، تو وہاں سے فیض کیسے آیا؟ یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. اصل میں اس رستے کو لوگ جانتے نہیں ہیں، صحیح. سمجھتے نہیں ہیں اس رستے کو لوگ. انسان کی روحانی قوت کا اندازہ ایک چھوٹے سا میں ایک ڈیمو بتاتا ہوں آپ کو. آپ مدینے گئے ہو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ساتھ گئے تھے حضور. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہو ابھی میرے ساتھ بات صحیح. کر رہے ہو. اب میں آپ سے پوچھوں مسجد نبوی کیسی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کیا کرو گے؟ آنکھ بند کرو گے، تصور کرو گے مسجد نبوی کا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھی ہے. سبحان اللہ. آپ فر بیان کرنا شروع کر دو گے. انسان کی جتنی سوچ کی قوت ہے نا، یہ صرف 1% ہے، اور 1000 گنا اس کی روحانیت کی قوت ہے. کہ ابھی 1 منٹ میں آپ بیٹھے بیٹھے مدینے مسجد نبوی پہنچ گئے. سبحان اللہ. یہ تمہارے سوچ کی قوت ہے. اور تمہاری روحانیت کی قوت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. آفیشیل نمبر دو نا. یہ تو میرا پرسنل نمبر ہے. اچھا چارج نہیں ہے وہ تمہارا موبائل. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ لائیو ہو چکی ہے www.drabdulwajidshadili.com. اس پہ آپ جا کر آپ اپنا اپائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. اگر استخارہ کروانا چاہیں یا اپنے عادات نکلوانا چاہیں، نام کے اپنا عمل پوچھنا چاہیں، جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہیں، آپ ہم سے اس پہ بات کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. لوگوں کی آسانی کے لیے شاہ صاحب ہم نے ویب سائٹ دوبارہ وہ کر دی ہے، لائیو کر دی ہے الحمدللہ. لیکن ابھی اس میں وقتاً فوقتاً کچھ بگس آتے ہیں تو وہ اس کو بچے ٹھیک کرتے رہتے ہیں. صحیح. مطلب کوئی بگز مینس کہ کوئی نہ کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم اگر مطلب نیٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہے. باقی تو الحمدللہ ویب سائٹ تو ہمارے نام سے ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر اگر کوئی جو ہے نا وہ کسی وجہ سے عمل چھوڑنے کی نیت کرتا ہے کہ جناب مجھے کوئی حاجت پیش آ گئی، اب میں وہ نہیں کر رہا، تو وہی والا طریقہ اپنائے گا؟ بالکل وہی طریقہ اپنائے گا، وہی طریقہ اپنائے گا. سبحان اللہ. اور دوران عمل نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ دوران عمل نیند کا آنا آپ کے اندر کمی کی علامت ہے. ہمارے اندر کمی کی علامت ہے؟ ہاں. اب یہ پوچھیں کمی کس چیز کی؟ کس چیز کی؟ نیند کی کمی؟ نہیں اچھا. نیند کی کمی نہیں، جی. مطلب روحانیت کی کمی. روحانیت کی کمی ہے. ہاں، تصور کی کمی. یہ تھوڑا سا سر میں سمجھائیے. 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. حضور عمل میں دوران 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، ہمیں نیند نہیں آتی. حضور وہ خیر اپنے عمل سے غافل ہونا نیند طاری لاتا ہے. لیکن حضور وہ جو سکینہ طاری ہوتا ہے اور وہ سکون آتا ہے، جیسے کسی مطلب کسی نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ 3 گھنٹے مووی دیکھ لیتے ہیں، ان کو آنکھ نہیں چھپکتے، لیکن ادھر بیان سننا کرتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے. جمائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں، نیند آنے شروع ہو تو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں کس کو نیند آتی ہے؟ اور یہ تو جنا اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. تو جس کو ذکر میں سکون آئے تو کیا یہ مطلب وہ ایک الگ معاملہ ہے شاہ صاحب. اچھا. ہاں یہاں تو ہمارے میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بات آج سے تقریباً شاید 98 کی ہے یا 99 کی ہے، مجھے خیر وقت وہ یاد نہیں رہا. تو ہمارے مرشد نے ہمیں ایک پرچہ دیا تھا عمل کا کہ یہ عمل کرنا. صحیح. ہم نے عمل لے لیا. تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے، پیر بھائی ہیں ابھی بھی، تو وہ ساتھ تھے. تو اس وقت ہمیں نیند کا غلبہ بڑا زیادہ رہتا تھا نا. صحیح. تو ہمارے مرشد نے ہم پہ یہ قید لگائی کہ یہ عمل کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس دوران تم سونا نہیں،
اور یاد رکھو کہ اس دوران اگر تمہیں نیند آئی اور تم سوئے تو پھر اٹھو گے نہیں. ڈر اور خوف پیدا ہوگا. ہاں. اب شاہ صاحب جہاں تک میرا شاید یاد ہے وہ عمل سورہ ناس کا تھا، صحیح. جہاں تک میرا گمان ہے. اور میں کیا کرتا تھا شاہ صاحب کہ پڑھتا تھا، اور جب میں دیکھتا تھا میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے تو جو دوپٹے کی طرح ایک لمبی ڈوری ہوتی ہے نا، تھا دوپٹہ ہی وہ پرانا، تو میں کیا کرتا تھا ایک کھڑا ہو کے نا ایک پیر یوں کر کے نا یہاں پہ باندھ لیتا تھا، اونٹ جیسے باندھ. اونٹ جیسے باندھ لیتا، صحیح. اور پھر پڑھتا تھا تاکہ سو نہ. اور کبھی ببول کے کانٹے رکھ لے دیتے تھے. حضور خیر یہ تو اکثر ایسے اعمال ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک پڑھائی خیر جو ہے نا، میں آپ سے بھی رہنمائی لینے آیا تھا، شیخ صاحب نے بھی تعلیم فرمایا تھا، بسم اللہ شریف کا عمل تھا، تو وہ اس میں سونا نہیں تھا، اور وہ سامنے آگ جل رہی ہوتی تھی، کوئلہ اٹھا کے جلدی سے زمین پہ مارتے تھے، تھوڑی دیر جلن ہوتی تھی، نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی تھی. لیکن جس عمل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ نیند والے معاملات تو اکثر سر ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، نیند والے عمل کی کیفیت ہوتی ہے، آپ اس سے بے فکر رہیں. نیند آنا مطلب اگر کسی کو زیادہ آتی ہو نا تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. صحیح. عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے نا، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، ہاں 70 مرتبہ یا 17 مرتبہ پڑھ لیں. 17 یا 70 ہاں دونوں دونوں پڑھ لیں. 17 بار پڑھ لیں یا 70 بار پڑھ لیں. 10 اور 7 17 ہاں بھی پڑھ سکتا ہے، اور 70 ٹائمز 7 اور 0. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تسبیح پڑھ رہا ہے، صحیح ہے. تسبیح پڑھ رہا ہے، اب پڑھتے 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 اونگ آئی، اب تسبیح آتے چھوٹ کے نیچے گر گئی، تعداد پتہ ہی نہیں کہا. اب پتہ ہی نہیں، اب وہ شیشو بن میں اس کنڈیشن میں کیا کرے. یہ تو بڑا زبردست، اب سبحان اللہ آپ نے سوال خود ہی بنایا، سبحان اللہ. اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ صحیح. اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ کہاں سے شروع کرے گا اس کو نہیں معلوم. جی. ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کرے، اس سے غلطی ہو گئی نا، اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے، وہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے. صحیح ہے. کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار پڑھے اور پھر دوبارہ تسبیح شروع کر دے. تو وہ جو تعداد کا تھا وہ لوٹا دی نا. نہیں، وہ دیکھیں نہیں اب مطلب اب وہ آپ نے 7 تسبیح پڑھنی ہے. جی ہاں. 2 تسبیح پڑھ لی، تیسری تسبیح پڑھ لیں، آدھی ہوئی یا کچھ بھی ہوئی چھوٹ گئی، صحیح ہے. آپ سے چھوٹ گئی، غلطی ہو گئی. اب آپ نے 3 دفعہ اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون الیہ راجعون پڑھا 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے شروع کر دی. وہ جو تیسری تسبیح ہے وہ ابتدا ہوگی، وہ ابتدا سے ہوگی، پہلی سے نہیں ہوگی، تیسری ہی تسبیح ابتدا سے ہوگی، تو وہ پورے کاؤنٹ ہو جائیں گے 700. تو بیچارہ 1000 والی تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اور سو گیا. ہاں. اب وہ ایک سے پڑھے گا یا وہ بیٹھ کر سوچے گا کہ کتنا ہوا، جو اغلب گمان ہے وہ کر لے؟ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، گمان نہیں چلتا اس میں. گمان نہیں. اس میں وہی لوٹا کے بھی دوبارہ شروع کرے گا، چاہے وہ 1 لاکھ دانے کی لے کے بیٹھے، 1000 دانے کی لے کے بیٹھے، 500 دانے کی یا 100 دانے کی. صحیح. مطلب جہاں جتنا آپ کو کنفرم ہے. ہاں. مطلب میں مثال دے رہا ہوں نا کہ وہ 1000 کی دانے کی اگر ہے تو اس میں اس نے گنتی کرتے کرتے لال دانہ تھا تو اس نے لال دانہ دیکھا اچھا ہے، اب وہ آگے چل رہا تھا، سو گیا، تو اب وہ لال دانے تک تو اس کو کنفرم ہے، پیچھے سے لال دانہ اب یا پھر شروع سے جہاں تک کنفرم ہے وہاں سے شروع کرے. ہاں یہ اور آسان جہاں ہے تک کنفرم نہیں ہے پھر دوبارہ سے شروع کرے. صحیح. کنفرم ہونا ضروری ہے. اچھا، تسبیح کی پڑھنا اور آج کل وہ ٹک 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 کاؤنٹر چلتا ہے، جی جی. اس میں پڑھنا، دونوں میں کون سا بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ آپ بتائیں نا. حضور ہم تو تسبیح کا ہی سنتے ہیں، اور تسبیح کی بھی وہ دانوں کی تاثیریں، لکڑی کی تاثیر، اور جو ہے وہ پتھر کی تسبیح کی تاثیر الگ ہڈی ہے، کی تاثیر. لکڑی کی تسبیح کی تاثیر الگ ہے. اچھا، پتھر میں عقیق کی الگ ہے، یاقوت کی الگ ہے، مرجان کی الگ ہے. مختلف پڑھائیوں میں مختلف پتھروں کی ہاں، بھی اور پڑھائیاں مختلف چلتی ہیں. کلر کی بھی اہمیت ہے، اوہ جیسے کالی ہو گئی، لال ہو گئی، اورنج ہو گئی، سفید ہو گئی، موتی کی تسبیح ہو گئی. تو حضور میں ایک سوال یہاں پر بھی ہے کہ کیا پتھروں میں پڑھنے سے موکلات، جیسے باموکل پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی خاص؟ بالکل بالکل. دیکھو نا، باموکل اگر عمل ہوتا ہے تو اس کے لوازمات ہوتے ہیں.
पत्थर बखूर हर चीज़ होती है, हर अमल की अलग अलग होती है। उसमें हर अमल में जब भी आप बामुश्किल तालीम फरमाते हैं उसकी एहतियातें एहतियात अलग है। बताते हाँ, हैं। अब जैसे पत्थर की तस्वीर हो गई, लकड़ी की तस्वीर हो गई, इसमें तो होता है अब काउंटर है, काउंटर में क्या मालूम चाइना का ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान का अच्छा है, इंडिया का अच्छा है, बांग्लादेश का अच्छा है, हाँ, लेकिन उसकी अगर अचानक वो काम करना छोड़ गया है वो भी मिस हो गया। तो वो याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर फिर दोबारा से शुरू करें। और इससे भी बेहतर हाथों की ऊन, हुजूर पोरे तो याद ही नहीं रहेंगे। पौधे तो याद नहीं लेकिन रहते हैं याद। अच्छा, इनमें भी अपनी इसकी चालें, चालें हाँ, कैसे? अब मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम जहाँ से भी होते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ रहा होता है ना, जी, नीचे से ऊपर, ऊपर कोई से ऊपर से नीचे आ रहा होता है, सही कोई नीचे से ऊपर जा रहा होता है, सही कोई किसी भी उंगली से, कोई अंगूठे से शुरू करता है, कोई छोटी उंगली से शुरू करता है। सही। सबके अलग अलग हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन और तरतीब और तरीका क्या है? जी, इरशाद फरमाइए। सीधे हाथ की जो छिली उंगली है ना, यहाँ से शुरू करें, सही। ऊपर की तरफ बढ़े, नीचे से ऊपर बढ़ेंगे। ऐसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे बढ़ते शुरू कर दें। सुभान अल्लाह। सही है। हर और ये पढ़ाई 34 आ गए। हर हर पढ़ाई हर में। पढ़ाई में ऊपर की तरफ बढ़े। सही, नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ। हाँ, अब मंजिल मंजिल पे मंजिल तब्दील हो रही है ना आपकी। सुभान ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, फिर ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो। हुजूर जो है ना वो, खैर मैं नींद अभी तक बड़ा टेंशन है। हाँ, नींद का हमको मसला हल करें। आपको ज़्यादा आती है नींद? मैं तो हजरत आपको पता है। अल्लाह ताला, खैर नींद भी आना एक नेमत है अल्लाह की, सुभान अल्लाह। और उस मुतालिक कोई वो ना करे। अच्छा हुजूर, कई मर्तबा ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान ही नींद का गलबा होकर, और कई वाकई मैंने ऐसी पढ़ाइयाँ देखी हैं कि पढ़ते पढ़ते मतलब हज़ार अपने आप को, वही मतलब कोयले वाला भी, तो मैंने वो कोयला उठाकर मारना कि हाथ जलें तो नींद ख़त्म हो, और ऐसे करके ये आंखें खुली हुई हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप को कान मरोड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये मतलब रूहानियत की कमी है। तो फिर ये बताया आपने ऐसे जैसे नहीं विटामिन की कोई कमी होती। हाँ। तो ये कैसे पूरी होगी? ये क्या ध्यान? देखो, बाज़ इसकी कैफियत होती है, बाज़ ऐसा होता है कि इंसान को थकावट की वजह से भी होता है दिन भर की। सुभान अल्लाह हुजूर, एक दफ़ा मैंने यही सवाल मियाँ साहब की बारगाह में पेश किया था। और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका वो भी बताना जो मियाँ हुजूर ने बताया। इसके बेहतरीन तरीका ना, जब भी कहते हैं बुजुर्ग के इंसान को मुराकबा करना चाहिए। सही। मुराकबा इंसान की थकन को ऐसा उतार देते जैसे मोबाइल को रिफ़्रेश कर दिया किसी ने। सुभान अल्लाह। अब आप बताएं। मियाँ साहब ने, मैंने कहा कि सो गए तो क्या होगा? बोले सो गए तो सो गए, हम तो पढ़ने बैठे थे अल्लाह का कलाम पढ़ने, अल्लाह ने सुला दिया। हाँ, बोले अब ठीक है। मैंने फिर लेकिन कहना, बाप मौकल में नहीं सो जाना क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं है। वो मौकिल आके उठाएगा। हाँ, फिर वो आके उठाएगा कि भाईजान उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। हाँ, फिर वो ऐसा जगाता है, फिर इंसान ना नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाती है फिर इंसान की। लेकिन मुझे तो हैरत होती है नींद कैसे आती है। आप यकीन करो शाह साहब, जब हमारा वक्त था ना, जब हम करते थे, सूरज गुरूब होता था, हमारे जिस्म पे लर्ज़ो तारी हो जाता था, कपकपाहट, खौफ, डर कि पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी। हमें तो नींद नहीं आती थी। सुभान अल्लाह। वो ख्याल यार में नींद आ गई जब, ये भी मोहब्बत है सर। तो खैर इसको रूहानियत की कैफियत भी कहें, कैफियत में से गुजरता है इंसान। वो कोई मसला नहीं, अगर जिसको ज़्यादा आता है वो या कुदूस से पढ़ा करे, तो उसको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। अच्छा, एक और सवाल है कि हुजूर वो बाज़, जैसे आपने या कुद्दूसू का कहा कि वो उल्लू की आंख वो गले में टांगने से नींद नहीं हाँ, आएगी, टोटके हैं ये। कि वो आप करते रहो, और जिसको नींद ना आती हो वो बंद आंख गले में डाल ले तो वो सोया ही रहेगा हाँ, जब तक वो ना निकाली जाए। तो इसमें कोई हकीकत है? हाँ हाँ है। इसमें कुछ असरात हैं ऐसे? हर परिंदा अपनी असर रखता है अपनी। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी हमारा टॉपिक फिर कहीं और चले जाएगा अगर मैंने उल्लू को खोलना शुरू किया तो, क्योंकि उल्लू बड़ा कमाल का परिंदा है। उल्लू का कमाल? बड़ा कमाल है।
اس کی ایک ایک چیز مگر ہم نے تو اس کو جگایا تھا. وہ کمال خیر اس کی نحوست جیسے بھی ہے. نہیں یہ تو نحوست تو ہم نے تم نے کہا ہے، ورنہ تم الو کی ہسٹری پڑھنا کبھی اٹھا کے، تاریخ پڑھنا. روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں الو انسان سے ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے بولنے والا طوطا کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو الگ کر دیں. یہ ایک الگ ٹاپک، اور اس کے حوالے سے پھر میں انشاءاللہ آپ پوری ٹرانسمیشن کرنا، جی ایک لیکن یہ اعمال الوی میں آتا ہے، یہ یاد رکھنا. مطلب اس کو عام کرنا چاہیے، مطلب عوام کے سامنے وہ خاصاں دیگر عامہ آگے نہیں مناسب مطلب کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. صحیح. ہاں. پھر اس کے سوالات میں انشاءاللہ مطلب یہ کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے بھائی عجائبات کی دنیا ہے. صحیح. عجائبات کی دنیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر بہت سارے سوالات ہیں لیکن وقت کافی زیادہ ہوا ہے، تو آپ کیا حکم فرمائیں گے؟ اچھا لیکن حضور خیر میں سوال آپ کو خیر بس آخری کچھ ایک دو سوال کر کے میں انشاءاللہ، وہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ وہ ویب سائٹ کے حوالے سے، تو ویب سائٹ مطلب آپ کی باقاعدہ لانچ ہو گئی ہے؟ بالکل لائیو ہو چکی ہے. بالکل لائیو ہو چکی ہے. لائیو ہو چکی ہے. اب لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھاتے، ڈاکٹر صاحب کے نمائندے فون نہیں اٹھاتے، ڈاکٹر صاحب کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. وہ ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جائیں، اپنے مسائل ڈسکس کریں، اپنی شکایات ڈسکس کریں، اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سخارہ کروانا چاہتے ہیں، طبی علاج کروانا چاہتے ہیں، جسمانی علاج کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیل ہم سے شیئر کریں. ویب سائٹ پر باموکل عمل کی بھی اجازت لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا، آپ سے رابطہ کرنا پڑے گا. بالکل رابطہ کریں، پوچھیں کون سا عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر میں دیکھوں گا، اس پہ توجہ کروں گا. اگر میں اس کا اہل سمجھوں گا تو اس کو اجازت دوں گا، ورنہ اس کو روک دوں گا. اچھا بعض اوقات کسی کو اجازت کوئی باموکل مانگ رہا ہے اور استاد منع کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس امانت ہے، آپ امانت کیوں نہیں دے رہے؟ تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی؟ خیر اب تک تو کسی نے کہا نہیں ایسا، کیونکہ جس نے جو مانگا اس کو ملا. سبحان اللہ. اگر وہ اہل نہیں ہے تو پھر اہل بننے کے بنایا جائے طریقہ، پھر اس کو. اہل بننے کے طریقے اہل تو کوئی بھی نہیں ہوتا. صحیح. اہل شیخ کی نظر بناتی ہے، توجہ بناتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر یہ چند سوالات تھے اور ان کے جوابات آپ نے خیر دیے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل خیر وقت کافی ہوا ہے، اور وقت تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. اچھا اللہ. اور آج کالز بھی نہیں لے پائے، لیکن جو ہے نا وہ ہاں لیکن یہ ہے کہ اپنے سوالات ہمیں ویب سائٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، جی اور کامنٹس میں بھی ٹرانسفر ختم ہونے کے بعد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. چلیں انشاءاللہ. تو حضور میں آپ اب اجازت دیجیے گا. خیر جو ہمارے سوالات تھے ان کے جتنے ہم سوالات پوچھ سکے وہ پوچھے، اور انشاءاللہ عزوجل یہ نشست کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا. جن کے سوالات کے جواب مل گئے فبیہا، اور جن کو جوابات نہیں مل پائے تو اس کے 2 طریقے ہیں کہ وہ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہ رہا ہے وہ اپائنٹمنٹ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عزوجل اگلے اتوار کو دوبارہ انشاءاللہ عزوجل اسی طرح کی نشست ہوگی، اور آپ کے سوالات ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے. جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. اب اجازت دیجیے گا، اور آخر میں محبت کا پیغام ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.